سوال پروگرام جاری ہے. ہم بیرسٹر ظفر اللہ خان کے پاس چلتے ہیں لاہور اسٹوڈیوز میں. بیرسٹر صاحب، اس ساری کشیدہ صورتحال کا حل کیا ہے؟ آپ نے جو درخواست دائر کی ہے کہ صدر کو آئینی تحفظ حاصل ہے، اگر اسی سپریم کورٹ نے کہہ دیا انہیں کوئی آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے اور حکومت کیا کرے گی؟ بات سنیں، قانون کی تو بات ہو رہی ہے نا. یہ تو نہیں ہو سکتا یہ کہہ دیں کہ اب دیکھیے نا، سپریم کورٹ نے یہ بالکل نہیں خیال کیا جو مقدمات ہیں، اللیج مقدمات ہیں جس میں کوئی پروف نہیں ہے، 11 سال سے چلتے ہیں، ان میں کوئی پروف آج تک نہیں آ سکا کیا وہ صحیح ہے غلط ہے. ان کی خود ججمنٹ ہے 2001 میں یہ مقدمات واپس کیے ہوئے ہیں. میں اور 22 کی بیس پہ اور 22 کی بیس میں یہ ججمنٹ جو ہے این آر او کو سٹینڈ نہیں کر سکتی. دوسرا میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنس جوڈیشری تو ہم مانتے ہیں، یہ سپرمیسی جوڈیشری جو ہے ٹرائیکاٹمی کے پاور میں نان ایگزسٹنٹ ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اب ہر ادارے کو آگے لگا کے بیٹھ جائیں اور کام شروع کر دیں. میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی انہوں نے خیال نہیں کیا کہ جو مقدمات ایگزسٹ کرتے ہیں وہ اس وقت وہ پریزیڈنٹ پاکستان نہ تھے. پریزیڈنٹ پاکستان تو بنے ہوئے پرائیویٹ کیپیسٹی میں اگر تھے تو رہنے دیں ان کو، جب ان کے ٹینیور ختم ہوگا تو آپ بات کریں. اب جتنے بھی میں گزارش کرتا ہوں مہربانی کرنی چاہیے صدر صاحب پہ اور تھوڑا انتظار کرنا چاہیے. نہیں مہربانی کیا کرنی ہے، یہ قانون کی بات میں کر رہا ہوں، مہربانی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں قانون کے ایک سٹیزن، ہمارا بھی یہ ملک ہے، اگر ان کا ملک ہے تو ہمارا بھی ملک ہے. ہمیں اس سے زیادہ درد ہے کیونکہ ان لوگوں کی تنخواہیں پکی ہر انکریزیں ہوتی ہیں، فیسلٹی ملتی ہے، ایگزیکٹو کو ملتی ہے، پارلیمنٹ کو ملتی ہے. عام آدمی کے لیے ایک حق ہے اس ملک میں. انہیں بتائیں یہ ڈسٹیبلائزیشن کس حد تک اس ملک میں ان لوگوں نے کی ہے. منصور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جج جو ہے 24 گھنٹے جج رہتا ہے، مگر لگتا ہے یہ ایسا لگتا ہے یہ 24 رات کو اٹھائے جاتے ہیں. میں تو کہتا ہوں جو ان کی ججمنٹ پڑھتا ہوں میں خدا میں ضرور کوشش کروں گا کہ ان کو بتانے کے لیے. دیکھیے آپ جتنی انہیں مثالیں دی ہیں، نائجیریا کے بادشاہ کی مثال دی ہے، مارکوس کے فلپین کے مارکوس کی مثال دی ہے، پھر مبوٹو کی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں جو اپنا کانگو کا تھا، ہیٹی کا جو لیڈر تھا، ان کے قانون میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم مقدمہ آپ کو اس کو پیسہ واپس نہیں کر سکتے. اس طرح انہوں نے پیرو کے بھی ایسا ہوا ہے. پھر انہوں نے یہ میکسیکو، مختصراً یہ بتائیں اس پیسے کا کیا کریں؟ وہ پیسہ کس پیسہ ہے کہاں؟ ابھی تو پروو ہی نہیں ہوا پیسہ ہے بھی یا نہیں ہے. یہ اللیج مقدمات ہیں. اس وقت پولیٹیکل پارٹیز نے اللیج مقدمات بنائے ہیں. ابھی بنگلہ دیش میں ویسے جو مقدمات بنائے گئے تھے وہ سارے سیٹلسائڈ کر دیے ہائی کورٹ میں. چیف جسٹس صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عوام کا پیسہ واپس لایا جائے. عوام کا پیسہ پہلے ثابت تو کرے یہ پیسہ ہے بھی، ایگزسٹ بھی کرتا ہے. یہ پیسہ ایک آدمی جو مر چکا ہے، آپ نے بھی سنا عدالت میں چیف جسٹس صاحب نے بارہا کہا کہ یہ پیسہ عوام کا پیسہ ہے، اس کو کیسے واپس لایا جائے. تو کیا چیف جسٹس صاحب کی طرف سے بیان یا آبزرویشن یہ ریلیونٹ ہے؟ دیکھیں جی، یہ چیز ایک دفعہ پہلے سامنے آ چکی ہے. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. دیکھیں اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کو کورٹ کے لیول پہ ڈیسائیڈ ہونا چاہیے. وہاں سے یہ چیز ہو جائے کہ کوئی ایسا پیسہ نہیں ہے، کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی، کوئی ایسی خرابی یہاں پہ نہیں ہوئی. تو اس میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو زیادہ گورنمنٹ کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیل آؤٹ کروا لے. اگر اس قسم کے یہ جو کیسز ہیں اس پہ پہلے تو یہ شکایت بھی ہو سکتی تھی کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ ہاسٹائل ہے، ایک مخالفانہ حکومت کے لوگ جو ہیں وہ جا کے وہاں پہ کیس لڑ رہے ہیں. اب تو اس کی سہولت بھی ان کو مل سکتی ہے. جہاں کہیں کیسز ہیں ان کے لیے تو یہ ایک بہترین راستہ ہے. اور جیسے جسٹس جواد احمد خواجہ نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا تھا کہ اٹس این اپرچونٹی ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وکٹمائز ہوئے تھے. تو آئینی جو تحفظ ہے اس کو ہٹا لینا چاہیے، لفٹ کر لینا چاہیے. جو آئینی تحفظ ان کو ہے اس کو بھی ٹاک شوز میں اور اس کو بھی جلسہ عام میں تو ڈیسائیڈ نہیں کرنا نا، اس کو بھی آپ نے کورٹ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے. اس کے لیے باقاعدہ آپ ایک اپلیکیشن فائل کریں اور یہ کہیں کہ جو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے. دیکھیں عملاً وہ امیونٹی اویل کی گئی ہے. جو 5 کیسز نیب کورٹ راولپنڈی میں کھلے ہیں جس میں کہ آصف زرداری صاحب پہلے ملزم تھے، اب ان کے شریک ملزمان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں. AR صدیقی صاحب ہیں، سلمان فاروقی صاحب ہیں، وہ ان مقدمات کو بھگت رہے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے خلاف وہ کیسز نہیں. اپنے ملک میں آپ نہیں کچھ کر پا رہے، دوسری حکومتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کر دیں. یہ ممکن ہے یہ معاملہ کسی وقت اٹھے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو جب اس سے پہلے جسٹس جاوید اقبال نے، آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے ایک ہی سماعت اس کی تھی اس رپورٹ کے حوالے سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ کورٹ کرے گی. جی کورٹ انٹرپریٹیشن کرے گی. خالد عظیم صاحب، میں اور آپ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، بیچارے غریب لوگ بغیر جوتیوں کے ننگے پاؤں وہاں پہ آ کے چیف جسٹس سے ملنا چاہ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں چیف جسٹس صاحب سو موٹو نوٹس لیتے ہیں اور انصاف کرتے ہیں. کیا یہ ممکن ہے اس موجودہ نظام میں کہ ہزاروں لوگ جو درخواستیں بھیج رہے ہیں چیف جسٹس کو، ان سب کو انصاف مل جائے؟ کیا یہ چیف جسٹس کے ایک آدھ فیصلہ کرنے سے سب لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ مطیع اللہ صاحب، یہ بات بارہا کورٹ نے بھی اس طرح سے اٹھائی ہے کہ یہ جو جتنا برڈن ہماری طرف آ رہا ہے یہ نہیں آنا چاہیے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ایگزیکٹو اپنی ذمہ داریاں اگر پوری کرے،
تو پھر اس کے بعد شاید ہمیں ضرورت نہ پیش آئے اور یہ لوگ اگر اس طرح سے آنا شروع ہو گئے تو وہ فلٹر ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن یہاں آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے معاملات جن کو کہ اس سے پہلے جن کا کوئی بندہ نوٹس نہیں لے رہا تھا, لیکن جب کورٹ نے نوٹس لیا تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی صورت بنی. ہارس اسٹیل ملز کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ہاشپ ہونے کی طرف جا رہا تھا, لیکن جب کورٹ نے نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد اس کے باہر سے ملزمان بھی پکڑ کے لے آئے گئے, اس کا پیسہ جو ہے وہ بھی ریکور ہونا شروع ہوا. تو بات یہ ہے کہ کورٹ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ نوٹس لے. جی بالکل, کیوں پیش آتی ہے ظفر اللہ صاحب؟ میں مختصراً یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں دو چیزیں طے کرنی ہے. ایک تو میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میری خواہش ہے کہ میں وہ دن دیکھوں جس دن 48 گھنٹے کا نوٹس ان اداروں کو دیا جائے جو عوام کو آلودہ پانی پلاتے ہیں, وہ جو تعلیم نہیں دیتے, وہ جو انصاف کا خون کرتے ہیں, انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں. ایک تو یہ ہونا چاہیے. دوسرا پہلو جس کے اوپر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی تھا کہ اس ملک میں بہت سارے پیچیدہ سوال ہیں سیاسی جو عدالتوں میں طے ہو رہے ہیں, لیکن اس کے لیے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات تھی. اس گفتگو کو دوبارہ جاری رکھیں گے ہم ایک سے وقفے کے بعد, اور جب واپس آئیں گے ہم اپنے سوال کا سیگمنٹ بھی شروع کریں گے. اور آج کے سیگمنٹ میں ہم اپنے مہمانوں سے کہیں گے کہ وہ وزیر قانون بابر اوان سے ایک سوال کریں. وزیر قانون پروگرامز میں نہیں آتے اور بہت سے سوالات کا جواب نہیں دیتے, شاید اپنے وقت میں اپنے طریقے سے وہ جواب دے پائیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.